یہیں سے شروعات ہی میں نے یہی کی ہے. یہ عزم استحکام کا آپریشن یہ فراڈ آپریشن ہے. یہ ہمارے تمام جو ادھر کے ایم این ایز ہیں اس ریجن کے، اس خطے کے، یہ علاقہ جو ہے افغانستان کے بارڈر سے شروعات ہو کر ہمارے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر محیط ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، وہاں سے جتنے ہمارے ایم این ایز بنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمیں سزا دینے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کیوں بنائی ہے. ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ہمارے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، ہمیں جو ہے لٹرلی یہاں سے ہمارے کاروبار جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. ہماری یہ جو مائنز نکل رہی ہیں، جو منرلز معدنیات ہیں، یہ ڈالر کی کھیل ہے، ڈالر کی کھیل ہے. اتنا زیادہ وہاں طاقت اور وسعت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دی ہے کہ اگر آپ ایکسپلور کریں تو وہ آپ کا سونے کے برابر جو ہے دنیا میں آپ اس کی ترسیل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں بھی جو ہے کر سکتے ہیں سارا کچھ. تو وہ اس پر بھی قبضہ کر دیا گیا ہے اسی کی آڑ میں. تو یہ ایک فراڈ آپریشن ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم نے وہاں بھی کیا تھا اور ہم نے کہا کہ کوئی ایسا آپریشن، پہلے آپ نے رد فساد کیا، پہلے آپ نے جو ہے وہ ایک اور آپریشن کیا، اس میں سے کیا ملا آپ نے؟ اور پھر بالآخر آپ جو ہے آپ کا تو کام ہی اب فارم 47 کو ٹھیک کر اب آپریشن بھائی یہ سارا ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. یہ آپریشن اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو جاتی تھی. تو کیا یہ بھی ایک کوشش ہے؟ یہ ایکسٹینشن حکومت لے رہی ہے کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے کہ سارے جو ہے اب فوج کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہر ضلع میں بریگیڈیئر، کرنل اور میجر بٹھا کر انہوں نے کنٹرول کر کے تو لوگوں کو ہمارے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور جو ہے پولیس ہمارے خلاف 144 کے ایکشن کر کے تو ہمارے گھروں میں گھستی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑتی ہے اور تب جا کے یہ حکومت چل رہی ہے. تو یہ حکومت جو بیساکھیوں پر چل رہی ہے، اس حکومت کو جو ہے انٹرنچ کرنے کے لیے اور اپنے فارم 47 پر ٹھپا لگوانے کے لیے صداقت کا یہ اس لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ آپریشن جو ہے آپ کو نے پارٹی بنا کر بھی کیا. پارٹی جو استقلال استحکام پارٹی بنائی وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے جو اس کا حشر ہوا. اور ماشاءاللہ اب علیم خان صاحب اس کے وزیر بھی بنے ہوئے ہیں، ان کا ایلائز بھی بن چکے ہیں. تو جی صاحب تو کہیں پر بھی اس بات پوائنٹ پر نہیں ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعتراض اٹھایا ہے. ان کے اپنے ذاتی جو ان کا جو ہے منشور بنا ہوا ہے سنی اتحاد والوں کا، اس میں ضرور یہ شک ہے، لیکن یہ شک جب آئین کے متصادم ہو، قانون کے متصادم ہو تو وہ غیر مؤثر ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. معاف کیجیے گا، یہ آئین کے منافی ہے، اس لیے اسے ویسے ہی اس پہ بلنٹ ہو جاتی ہے، وائڈ ہے یہ. لیکن ادروائز اس کو الیکشن کمیشن سے پوچھے پہلے آپ نے اس پارٹی کو رجسٹر کروایا، آپ نے اس وقت نہیں دیکھا کہ یہ شک موجود ہے اور یہ آئین کے خلاف ہے، آپ اسے حذف کر دیتے وہاں، اور یہ آپ یا اعتراض کرتے وہ اس کو حذف کر دیتے. تو اس لیے جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے، مستورات ہماری 27 آئیں گی اور مائنورٹیز 10 ہیں، اور مائنورٹیز کی 10 بھی ہمیں اس لیے ملیں گی کیونکہ وہ شک جو ہے وہ کالعدم ہے، آئین کے متصادم ہے. اگر آپ کہیں فرض کریں کہ ایک وصیت کرتی ہے کہ میں بیٹے کو نہیں دوں گی، یہ جو ہے میری وراثت سے بیٹے کو نہ ملے، تو کیا آپ کا خیال ہے وہ مؤثر ہوتی ہے؟ یہ آج انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے کیس، ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ ہماری مخصوص نشستیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کی اصول پر کی بنیاد پر جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمیں یہ بحال ہو جائیں گی. اور ہمارا صرف یہ ہے کہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے ان کو بھی جو ہے کیا جائے، کیونکہ اب آپ دیکھیں بدنیتی دیکھیں کہ جو سٹنگ سرونگ ججز تھے ان کو ٹرائیبونل جو ہے نہیں چلنے دے رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور یہ چاہتے ہیں حکومت سے مل کر
کہ یہ اپنا جو ہے ریٹائرڈ ججز کو جن کو نامزد الیکشن کمیشن کرے، جس پر جو سب سے بڑا ڈاکہ مارا ہے اس ملک کے مینڈیٹ پر، عوام کے مینڈیٹ پر، عوام کے حق کے ووٹ پر. اور وہ کہاں گئے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. او بھائی ووٹ کو عزت یہ دو. آپ تو ووٹ کو عزت دیتے کرتے کرتے چیختے چیختے آپ بوٹ کو عزت دو پر چلے گئے. بوٹ کو عزت دے رہے ہو آپ، ووٹ کو عزت نہیں دے رہے. ووٹ کو عزت دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے قوم کو نمائندے منتخب ہو کر وہ ایوانوں میں جائیں اور وہاں سے مترشح ہو جو حکومت بنتی ہے. اور یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتاب ہے، یہی ہمارا آئین کہتا ہے. یہ پاکستان کا آئین میں ریاست جو ہے وہ عوام ہے اور باقی سارے ملازم ہیں جو ان کے تنخواہ دار ہیں. آپ کے ٹیکسز سے ان کو عسکری قیادت کو تنخواہیں ملتی ہیں اور آپ کے ٹیکسز سے یہ جو ہے حکومتیں چلتی ہیں. یہ آپ کے ملازم ہیں، ریاست کے ملازم ہیں اور ریاست ہے عوام. اور آرٹیکل 5 میں آئین میں 13. اب اندازہ کریں کہ 13 کھرب انہوں نے کلیکشن کرنی ہے. 13 کھرب کلیکشن کرنی ہے جو ایف بی آر کے، وہ بھی کر نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے 9.25 کھرب صرف ہم کریں گے. وہ بھی یہ بینک نوٹ چھاپیں گے. پہلے پوچھے کہ 9.25 کھرب آپ نے قرضے کی قسط دینی ہے، 52% آپ نے جو یہ اکٹھا کرنا ہے اس میں سے قسط دینی ہے آپ نے، اور 57% آپ نے دینا ہے صوبوں کو دینا ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کشکول کا پیالہ پھر آپ ڈرم لے کر پھر دنیا سے بھیک مانگیں گے. تو اس قوم کی غیرت اور حمیت کو مت اتنا ذلیل کریں. 3 نسلیں تو آپ نے پہلے گروی کر دی ہیں. یہ بجٹ جس میں آپ کی اپنے الائز، آپ کے اپنے ساتھی وہاں بیٹھ کر، پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے، MQM مخالفت کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو اس حد تک کہا کہ کیا یہی ہے بجٹ عوام کی مقدر میں تھا جو آپ نے دیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اسی کو دیکھ لیں تو یہ بجٹ پاس نہیں کروا سکتے، اور اگر بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے. حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اگر ہماری آپ تقاریر سنیں قومی اسمبلی میں تو کسی نے بھی سوائے ان کے ثنا خان جو ان کے مفاد پرست جو ان کے وزراء بیٹھے ہیں، ظفر موج بیٹھی ہے، جن کی گاڑیاں ہی 50 گاڑیوں میں جو جاتے ہیں، جو ڈالے جو ہے دھول بکھیرتے ہوئے عوام کے منہ پر جو ہے وہ مٹی پھینک کر چلے جاتے ہیں، جن کی بجلی مفت ہے، جن کا پیٹرول مفت ہے، جن کے گھر مفت ہیں، جن کو ساری مراحت آپ کے ٹیکسز سے وہ عیاشی کر رہے ہیں. کیا عوام سے پوچھیں کہ عوام کو کیا ملا ہے؟ عوام سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. عوام کو پوچھیں 2 وقت کی وہ روٹی ان کو کس طرح میسر آ رہی ہے، وہ بچوں کا پیٹ کس طرح پال رہے ہیں، وہ بچوں کو اسکول کس طرح بھیج رہے ہیں، ان کی تنخواہ، ان کی جو ہے فیسیں کس طرح دے رہے ہیں، وہ پیٹرول سے کس طریقے سے پیٹرول سے گاڑی سے وہ موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں یا وہ چن پر رکشے پہ آ گئے، اور اب آ جائے گا کھوتا ریڈی یا ٹانگا ریڈی پر آ جائیں گے.